فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 43 پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پارٹ نمبر ہے 5، اور یہ 5واں باب ہے، اور قیامت کے بارے میں اس کی پہلی فصل ہے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ریڈنگ کا۔ قیامت کے ثبوت میں اور اس کے توابع کے مقدمات کا ذکر جو موت کے وقت سے دنیا ختم ہونے تک قائم ہوں گے، اس میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل، جسمانی معاد کے ثبوت میں اس میں ایک مقدمے کی تمہید ضروری ہے۔ واضح ہو کہ جو کچھ قرآن مجید اور احادیث معتبرہ میں قیامت کے بارے میں وارد ہوا ہے اور اس کے مقدمات و خصوصیات، اور جو کچھ اس کے بعد خلق کے حالات ہوں گے، ان سب کا اقرار و اعتراف کرنا چاہیے اور ان کی تعویل کی راہ نہ کھولنا چاہیے، کیونکہ الحاد و ضلالت کے دروازے کھلنے کے اسباب اپنی رائے اور تعویل ہیں، اور بہتر اسباب ایمان و یقین، اطاعت و قبول کرنا ہے۔ چنانچہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی بہت سی حدیثوں میں منقول ہے کہ جو کچھ ہماری طرف سے تم کو پہنچے ان کا اقرار و اعتراف کرو اور ان کا انکار مت کرو جو ہم نے کہا ہو، کیونکہ ہمارے قول کی تکذیب و تردید خداوند عرش اعلیٰ کی تردید و تکذیب ہے۔ ہم معاد کے ثبوت سے ابتدا کرتے ہیں کیونکہ وہی اصل اور ضروری ہے، اور موت اور قبر کے بہت سے حالات اسی پر موقوف ہے۔ واضح ہو کہ لغت میں معاد کے 3 معنی بیان ہوئے ہیں۔ اول، واپسی اور رجوع کسی جگہ یا کسی حال تک جس سے منتقل ہوا ہو۔ دوسرے، واپسی کا مقام، اور تیسرے، واپسی کا زمانہ۔ اس جگہ مراد روح کا زندگی میں اعمال کا بدلہ پانے کے لیے جو دنیا کے حیات کی مدت میں نیک و بد کیے ہیں، یا واپسی کا مقام و زمانہ۔ تینوں میں سے ہر معنی ایک ہی طرف پھرتے ہیں، اور وہ روحانی اور جسمانی ہے۔ روحانی وہ ہے کہ اگر روح نیک لوگوں کی ہے تو بدن سے رفاقت کے بعد باقی رہتی ہے، ان علوم و کمالات کے ساتھ جو دنیا میں حاصل کیے ہیں، خوش و خرم اور مسرور ہوتی ہے، اور اگر روح اشقیاء میں سے کسی کی ہے تو جہل مرکب اور اس کے جز اور صفات ذمیمہ و ناپسندیدہ کے سبب جو اس دنیا میں کیے ہیں معذب اور مغموم ہو۔ فلاسفر اسی معاد کے قائل ہیں، اور بہشت اور دوزخ، ثواب و عذاب کی تعویل انہی دونوں حالتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور معاد جسمانی وہ ہے کہ یہ بدن قیامت میں پھر واپس موجود ہوں گے اور دوبارہ روحیں ان میں داخل ہوں گی۔ اگر اہل ایمان اور سعادت مند ہیں تو بہشت میں داخل ہوں گی اور آگ میں جسم کے ساتھ معذب ہوں گی۔ یہ اعتقاد دین اسلام کے ضروریات میں سے ہے، بلکہ تمام قوموں میں متفق ہے، اور یہود و نصارہ بھی اس کے قائل ہیں، اور اکثر خدا کی کتابیں اس پر ناطق ہیں، خاص طور سے قرآن مجید جس کی اکثر و بیشتر آیتیں اس معنی میں صریح ہیں اور تعویل کے قابل نہیں ہیں۔ چنانچہ عامہ اور خاصہ نے نقل کیا ہے کہ ابن ابی خلف بوسیدہ ہڈیاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا
اور ہاتھ سے مل کر چور چور کر دیا اور کہا آپ کہتے ہیں کہ خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہاں تجھ کو بھی زندہ کرے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوا وَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ اس کی تفسیر اس کے بعد انشاءاللہ مذکور ہوگی، اور اس میں شک نہیں کہ معاد جسمانی کا انکار کفر ہے اور قرآن مجید سے انکار کرنا ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی سلام اللہ علیہم سب سے انکار کرنا ہے، اور قرآن مجید سے انکار کرنا ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی سلام اللہ علیہ سب سے انکار کرنا ہے۔ چنانچہ فخر رازی نے کہا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اور حشر سے انکار دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن فلسفہ اور حکمہ نے اس معاد کا انکار کیا ہے، اس اعتبار سے کہ معدوم کا واپس آنا محال جانتے ہیں اور چند شبہات پیدا کیے ہیں، حالانکہ جو شخص معمولی بھی شعور رکھتا ہو اور اس میں غور و فکر کرے تو وہ جانتا ہے کہ محض شبہ ابلیس کا فریب ہے۔ لہٰذا ان میں سے بعض نے جو اس مدعا کو ثابت کرنے سے عاجز ہیں، ایسے دقیق مسئلے میں جو تمام عاقلوں کے غور و فکر کا محمل ہے، بداہت کا دعویٰ کیا ہے، اور جو شخص ایسے شبے کے اعتبار سے کتاب و سنت اور خدا کے اور جمیع انبیاء کے ارشادات سے ہاتھ اٹھا لے تو ظاہر ہے کہ اس کو کس قدر اسلام و ایمان و یقین سے تعلق ہے۔ باوجود یہ کہ جسمانی حشر کا قول معدوم کے اعادے کی تجویز کو نہیں روکتا، چنانچہ اس کے بعد بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور متکلمین خاصہ و عامہ کے زیادہ تر لوگ دونوں باتوں کے قائل ہوئے ہیں، یعنی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور لذتیں جسمانی اور روحانی تکلیف دونوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور جس طرح قیامت میں روحیں جسموں میں واپس ہوں گی، بہشت میں یا دوزخ میں جائیں گی، نیک لوگوں کے لیے بہشت میں روحانی اور جسمانی دونوں لذتیں حاصل ہوں گی، اور بد اعمالوں کو جہنم میں روحانی اور جسمانی دونوں اذیتیں حاصل ہوں گی۔ اور محقق دوانی نے شرح قواعد میں کہا ہے کہ معاد جسمانی ان امور میں سے ہے جن کا اعتقاد واجب ہے اور ان کا منکر کافر ہے، اور معاد روحانی کے متعلق میں کہتا ہوں کہ نفس کا لذت اندوز ہونا جسم سے روح کی مفارقت کے بعد اور لذات سے اور عقلی اذیتوں سے اس کا متعلم ہونا اس کے اعتقاد کے ساتھ متعلق نہیں اور اس کا منکر کافی ہے، لیکن اس کے ثبوت میں شرعاً اور عقلاً کوئی معنی نہیں ہے۔ اور فخر رازی نے اپنی بعض تصانیف میں کہا کہ معاد جسمانی اور روحانی دونوں کے معترف لوگ شریعت اور حکمت کے درمیان چاہتے ہیں کہ اس کو اکٹھا کریں، اور کہا ہے کہ عقل دلالت کرتی ہے اس پر کہ ارواح کی سعادت خدا کی معرفت اور اس کی محبت ہے، اور بدنوں کی سعادت محسوسات کے ادراک میں ہے، اور ان دونوں سعادتوں کو اس دنیاوی زندگی میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ عالم قدس کے انوار کی روشنی میں آدمی کا مستغرق ہو جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جسمانی لذتوں کی کسی چیز کی جانب التفات کرنا اور اس کا ان لذات جسمانی کی تکمیل میں استغراق ممکن نہیں، چہ جائے کہ لذات روحانی کی جانب ملتفت ہو، لیکن اس عالم میں ارواح بشری کمزور ہیں، اور جس وقت کے موت کے سبب سے جسم سے مفارقت کی اور عالم قدس کی قوت سے امداد لی اور طہارت کی، ان میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ ان دونوں قوتوں کے مابین جمع کر سکتی ہیں، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ حالت درجات کمالات کی بلندی اور منازل سعادت کی رفعت ہے۔ اور دوانی نے کہا ہے کہ دونوں کے بارے میں قول نہ فقط دونوں راویوں کا جمع کرنا ہے بلکہ دونوں پر دلیل قائم ہوئی ہے، جیسا کہ شیخ ابو علی نے شفا میں کہا کہ ہر چند کتاب معاد میں جسمانی حشر کی نفی کی ہے۔ اس سلسلے میں حاشیے میں مؤلف لکھتے ہیں،
حاشیہ: مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ مذہب تمام مذہبوں سے قوی ہے اور لذات جسمانی اور روحانی کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، جیسا کہ عائشی وغیرہ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب اہل بہشت میں پہنچ جائیں گے اور دوستان خدا اپنی منزلوں اور مسکنوں میں داخل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر مومن تخت پر تکیہ کیے ہوئے ہوگا اور خدمت گار ان کے گرد کھڑے ہوں گے اور اس کے سر پر پھل لٹکے ہوں گے، ان کے چاروں طرف نہریں چشمے ان کے قصر کے نیچے ابل رہے ہوں گے اور نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے مسندیں بچھی ہوں گی، متعدد تکیے پڑے ہوں گے اور وہ جس چیز کی خواہش کریں گے خدمت گار ان کے واسطے حاضر کریں گے قبل اس کے کہ وہ ان سے طلب کریں، اور کالی آنکھوں والی حوریں باغوں میں سے ان کے پاس خرامہ خرامہ آئیں گی، وہ ان نعمتوں میں جو خدا چاہے گا رہیں گی۔ اس کے بعد خدائے جبار ان کو ندا دے گا کہ اے میرے دوستوں اور اے میرے اطاعت گزاروں اور میرے جوار میں میرے بہشت کے ساکنوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اس چیز سے آگاہ کروں جو ان نعمتوں سے بہتر ہے جو تم کو حاصل ہیں؟ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ان نعمتوں سے ہم کو حاصل ہے کون سی چیز بہتر ہے؟ ان نعمتوں سے جو ہم کو حاصل ہے کون سی چیز بہتر ہے جس کی ہمارے نفس خواہش کریں گے اور ہماری آنکھیں لذت حاصل کریں گی، حالانکہ ہم اپنے پروردگار کے جوار رحمت میں ہیں۔ جب دوسری مرتبہ ان کو ندا آئے گی تو کہیں گے ہاں اے ہمارے پروردگار، وہ چیزیں ہم کو عطا فرمائے جو ان نعمتوں سے بہتر ہیں جو ہم کو حاصل ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تم میں سے میری رضا اور خوشنودی اور تم سے میری محبت ان سب سے بہتر اور عظیم تر ہے جو تمہیں حاصل ہے۔ یہ سن کر وہ کہیں گے ہاں اے ہمارے پروردگار، ہم سے تیری رضامندی اور تیرا ہم کو دوست رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے دل اس سے شاد و خرم ہیں۔ پھر حضرت نے اس آیت کو پڑھا جس کا مضمون یہ ہے کہ خدا نے مومنین و مومنات سے باغوں اور بہشتوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور خوشبو سے معطر منزلیں اور بہتر سے بہتر مساکن جنات عدن میں، اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بڑی ہے۔ یہ عظیم کامیابی اور بڑی سعادت مندی ہے۔ اب ہم واپس اپنے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ حاشیہ ختم ہوا۔ کلینی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے صدیق بندو، دنیا میں میری عبادت سے لذت حاصل کرو، بے شک اس کے ذریعے سے آخرت کی لذتیں پاؤ گے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اصل عبادت سے لذت حاصل کریں گے، تکلیف کے ساتھ نہیں، بلکہ اس سبب سے ان کی لذتوں میں سب سے بڑی اور بہتر لذت خداوند عالم کی عبادتوں اور اس سے مناجات اور اس کا قرب حاصل کرنے میں ہے۔ ابن باویہ نے امالی میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص ایک رات عبادت الہی میں بیدار رہے، حق تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں 1,00,000 شہر عطا فرمائے گا کہ ہر شہر میں اس کے لیے وہ سب ہوگا جو اس کا نفس چاہے گا۔ ابن باویہ نے امالی میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص ایک رات عبادت الہی میں بیدار رہے، حق تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں 1,00,000 شہر عطا فرمائے گا کہ ہر شہر میں اس کے لیے وہ سب ہوگا جو اس کا نفس چاہے گا۔ آنکھیں ان سے لذت حاصل کریں گی اور وہ نعمتیں جن کا دل میں کبھی تصور بھی نہ ہوا ہوگا، سوائے ان کے جو اس کے لیے کرامت اور مزید قرب کے سبب مہیا کرنی ہے۔ اور مجمع البیان میں بہت سی حدیثیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں کہ اہل بہشت کی بہترین نعمتیں وہ ہیں کہ حوریں ان کے لیے ایسی عمدہ آواز سے پڑھیں گی جن کو جن و انس نے نہ سنا ہوگا۔ وہ شیطان کی ریاضت کی آواز نہ ہوگی بلکہ خدا کی تسبیح و تقدیس و تحمید ہوگی۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کو خداوند عالم وحی فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کو سنا جو دنیا میں میری عبادت اور ذکر میں مشغول رہے اور دنیا میں بربط اور آواز نہیں سنتے تھے اور کوئی آواز نہیں سنتے تھے، تو اس درخت سے تسبیح و تنزیہ تے نون زے یہ اور پھر ہے تنزیہ
حق تعالیٰ میں ایسی آواز بلند ہوگی کہ خلائق نے اس آواز کے مثل نہ سنی ہوگی۔ اور ابن بابیہ نے رسالہ عقائد میں کہا ہے کہ اہل بہشت چند قسم کے ہیں۔ بعض طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزوں، میووں، پھلوں، حوروں، غلمانوں، مسندوں پہ بیٹھے، سندس و حریر و استبرق کے عباسوں سے متعنم ہوں گے، اور جو کچھ وہ چاہیں گے اور ان کی خواہش ہوگی ان چیزوں کی جو ان کو دی گئی ہیں اور جن کے لیے ان لوگوں نے عبادت کی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں 3 قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ ثواب کی امید میں اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت خدمت گاروں کی ہے۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ آگ کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ ایک قسم کے لوگ خدا کی عبادت اس کی محبت کے سبب کرتے ہیں، یہ عبادت بڑے اور کریم لوگوں کی عبادت ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس کلام کی شرح میں کہا ہے کہ اہل بہشت کا ثواب کھانے پینے، مناظر، نکاح کی لذت سے متعلق ہے، اور ان کے حواس اپنی پسندیدہ چیزوں کا ادراک کرتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اپنی مرادوں کے مکمل طور سے پانے کا ادراک کرتے ہیں، اور بشر میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سب کے بغیر آئے، اور کسی کا قول نہیں ہے کہ بہشت میں ایک بشر ہے جو تسبیح و تقدیس سے لذت حاصل کرتا ہے، اور کھانے کا قول دین اسلام کے شاذ میں سے ہے، اور وہ نصارہ سے ماخوذ ہے جو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں خدا کی اطاعت کی ہے بہشت میں فرشتے ہو جائیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ جمع کریں گے۔ خدا تعالیٰ نے ان کے قول کی تکذیب کی ہے اس سے کہ عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کے صلے میں کھانے پینے اور جمع کے وعدے سے ان کو حصول جنت کی ترغیب دی ہے، لہٰذا کیوں کر اس قول کو تجویز کرتے ہیں، حالانکہ کتاب خدا اس کے برعکس شہادت دیتی ہے اور اس کے برخلاف اجماع منعقد ہے، مگر یہ کہ اس بارے میں کسی کی تقلید کی ہوگی کہ اس کی تقلید جائز نہیں ہے، یا عمل کسی موضوع پر کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں حاشیے میں جو لکھا گیا ہے آئیں وہ پڑھتے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ مفید علیہ الرحمہ کا کلام متین ہے۔ احادیث معتبرہ میں یہ مضمون نظر سے نہیں گزرا کہ بہشت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جسمانی لذت سے مطلق بہرہمند نہ ہوں گے اور فرشتوں کے مانند ہوں گے، اور جو حدیث دعویٰ میں پیش کی ہے ان کے مدعا پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ ایسے لوگوں کو جبکہ عبادت کے وقت بہشت و دوزخ منظور نہ ہو لازم نہیں کہ بہشت کی نعمتوں سے لذت نہ حاصل کریں، جس طرح عبادت سے دنیا کی نعمتیں ان کو منظور نہیں ہوتی، اسی کے ساتھ ان نعمتوں سے لذت پاتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے کہ کسی گروہ کو جسمانی اور روحانی دونوں لذتیں حاصل ہوں، جیسا کہ ہم نے تحقیق کیا، یا یہ کہ جسمانی لذتوں سے لذت پانے کے لیے اہل بہشت کے مختلف الحال ہونے کے مطابق مراتب درجات ہیں۔ بعض چوپائیوں کے مانند بہشت کے باغوں میں چریں گے اور حیوانوں کی مانند اس کی نعمتیں مصرف میں لائیں گے، جیسا کہ دنیا میں لذت پاتے تھے، بغیر اس کے قرب و وصال و محبت و کمال سے کچھ تعلق رکھتے ہوں۔ اور بعض ایسے ہیں جو بہشت کو اس صورت سے چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی کرامت کا مقام اور دوستان خدا کا محل ہے، اور بہشت کی نعمتوں کو اس طرح پاتے ہیں کہ وہ کرامت الہی کی علامت ہے، اور خدا نے ان کی پسندیدہ نعمتوں کو ان کے لیے مہیا کیا ہے۔ وہ ہر گل اور ریا عین سے خداوند رحمان کے لطف کی بو سونگھتے ہیں، اور ہر پھل و طعام سے اس کی بے انتہا رحمت کی لذت پاتے ہیں، اسی طرح تمام نعمتوں سے بہرہمند ہوتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی ان کے ذہن و دماغ یہی لذت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا بہشت میں وہی روحانی و جسمانی بہشت ہے روحانی و جسمانی۔ روحانی بہشت کا قالب ہے، جس طرح دنیا میں عبادت کی صورت محبت و معرفت و اخلاص اور تمام مکمل عبادتوں کا قالب ہے۔ لہٰذا جس شخص نے دنیا میں عبادت کے
جسد بے روح پر قناعت کیا ہوگا، بہشت جسمانی میں لذات جسمانی کے سوا کچھ نہیں پائیں گے، اور جس شخص نے دنیا میں روح عبادت کو سمجھا ہوگا اور عبادت کی لذت چکھا ہوگا اور عبادت کا عاشق رہا ہوگا اور بندگی کے راز کو معلوم کیا ہوگا اور خلوص اور خضوع و خشوع اور ظاہری و باطنی تمام آداب پر عمل کیا ہوگا، بہشت جسمانی میں روحانی لذتوں کے سوا نہیں پاتا۔ میں نے اس کلام کی وضاحت کچھ بحار الانوار میں کی ہے۔ حاشیہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب ہم واپس اپنے موضوع کی طرف اور صفحے کی طرف چلتے ہیں، اور ہم جسمانی معاد کے ثبوت میں ایک ایک آیت کی تفسیر پر اتفاق کرتے ہیں، جو متکلمین کے اتفاق کے ساتھ صریح ترین آیات ہیں۔ اور جو آیت یہاں پر بیان کی گئی ہے، قال اللہ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس آیت کے نازل ہونے کا سبب پہلے ذکر ہو چکا، اور فخر رازی نے کہا ہے کہ اس آیت میں بہت سی عجیب باتیں ہیں، بقدر امکان ہم ذکر کرتے ہیں۔ جو لوگ حشر کے منکر ہیں بلکہ بعض دلیل یا کسی شبہ کو بھی پیش نہیں کرتے اور صرف عقل سے اور ضرورت کے دعوے پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہے اور بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ یہ آیت قال من یحیی العظام وہی رمیم، یعنی کہا کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا ایسی حالت میں جبکہ وہ کہنا اور بوسیدہ ہو گئی ہیں، یہ انکار محض عقل سے دور ہونے کی وجہ سے تھا۔ خدا نے عقل سے دوری کو باطل کرتے ہوئے ابتدا کی اور فرمایا کہ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، آیا فراموش کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو متشابہۃ الاجزاء، سر سے تا قدم مختلف اعضاء کے ساتھ بلحاظ صورت خلق کیا اور اس کے لیے پائیداری و استحکام قرار دیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ ان اعضاء میں چند حالتیں قرار دیں جو ان جسموں کی طرح نہیں، نطق یعنی بولنے کی طاقت، اور عقل یعنی امور کلیہ کا ادراک جن کے سبب سے اکرام کا مستحق ہوا اور وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہوا۔ اگر محض عقل و فہم سے دور ہونے پر اکتفا کرتے ہیں تو نطق کی واپسی اور اپنے محل پر عمل کو کیوں عقل و فہم سے دور نہیں سمجھتے، جو عجیب تر ہے۔ اور تذکرے میں ہڈیوں کو ان کا مخصوص کرنا اس لیے تھا کہ زندگی سے زیادہ دور ہے، اور اس کو بوسیدہ ہونے سے اور چور چور ہونے سے اس اعتبار سے متصف کیا ہے کہ اجزاء کا کہنا ہونا اور متفرق ہونا عقل سے دوری کی زیادتی کا سبب ہے، اور خداوند عالم نے ان کے اس استبعاد کو کمال علم کے ساتھ رفع فرمایا ہے، اور اس خداوند تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان کو واپس کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے لیے بوسیدہ ہڈیوں کی مثال دیتا ہے، یعنی ہماری قدرت کو اپنی قدرت کی مثل گمان کر لیا اور خلقت عجیب کو اور ابتدائے خلق میں اپنی عجیب پیدائش کو فراموش کر دیا۔ لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ ان کو وہ خدا زندہ کرے گا جو ان کو عدم سے وجود میں پہلی بار لایا، اور وہ بہترین خلق کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس پر کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ منکران معاد میں سے بعض نے ایک شبہ کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اس کا آخر استبعاد پر واپس ہوتا ہے۔ وہ دو طرح پر ہے۔ شبہ اول یہ کہ معدوم ہونے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اس لیے عدم کے بعد اس پر وجود کا حکم کرنا کیوں کر صحیح ہے۔ خداوند عالم نے اس شبہ کا جواب دیا ہے یہ کہ پہلی مرتبہ کی خلقت میں بھی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ ہر شے معدوم مطلق تھی، اور خدا نے اس کو پیدا کیا، اسی طرح اس کو واپس لائے گا اگرچہ معدوم ہو چکی ہو۔ شبہ دوم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے اجزاء مشرق و مغرب میں پراگندہ
اور منتشر ہو گئے ہوں اور بعض عضو درندوں کے بدن میں داخل ہو گئے اور ان میں سے بعض اینٹوں اور کوزوں اور انہی چیزوں کے مثل ہو گئے ہوں، کیونکہ زندہ اور مانند اول ہوں گے۔ اس سے بھی زیادہ عقل سے دور یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو کھا لیتا ہے اور اجزاء معقول کھانے والے کے بدن کا جز ہو جاتا ہے، اگرچہ حشر میں واپس اپنے وجود میں ہوگا تو اجزاء کھانے والے کے بدن میں داخل ہو گئے، پھر کھایا ہوا بدن کس چیز سے خلق ہوگا؟ اور اگر کھائے ہوئے کے بدن میں داخل ہوگا تو کھانے والے کا بدن کس چیز سے خلق ہوگا؟ لہذا خداوند عالم نے اس شبے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر خلق کو جانتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے والے میں اصلی اجزاء میں جو منی کے ذریعے پیدا ہوئے اور فاضل اجزاء میں جو غذا سے پیدا ہوتے ہیں کھائے ہوئے انسان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح کھائے ہوئے میں بھی دونوں قسمیں ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ کھائے ہوئے انسان کے اصلی اجزاء کھانے والے کے فاضل اجزاء ہوں گے، اور کھانے والے کے اصلی اجزاء وہی ہیں جو انسان کو کھانے سے پہلے انسان کے بدن کا جزو رہے ہیں۔ اور خداوند عالم سب کو جانتا ہے کہ اجزاء اصلی اور فاضل اجزاء کون کون سے ہیں، پھر کھانے والے کے اجزاء اصلی کو جمع کر کے اس میں روح پھونکے گا۔ اسی طرح وہ اجزاء جو اطراف زمین میں متفرق ہو گئے ہیں اپنی حکمت و قدرت کاملہ سے جمع کرے گا۔ پھر خدا نے ان کے اس استبعاد کو دوسرے طریقے سے رفع فرمایا ہے اور فرمایا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر رافعزا انتم منہ توقدون، یعنی وہ خدا جس نے سرسبز درخت سے آگ نکالی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ درخت کسی بادیہ یعنی گاؤں میں ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو مرخ اور دوسرے کو عقار کہتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں اس سے آگ حاصل کریں، ان دونوں درختوں میں ایک کی شاخ دوسرے پر گھستے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے اور دوسرے درخت سے بھی حاصل ہوتی ہے، سوائے درخت عناب کے، لیکن ان دو درختوں سے بآسانی حاصل ہوتی ہے۔ فَأَخَا انتم منہ توقدون، تو تم ان سے آگ جلاتے ہو۔ او لیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ بلی وہو الخلاق العلیم، یعنی کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کے مثل پیدا کر دے؟ ہاں یقیناً قادر ہے، اور وہ بڑا خلق کرنے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ لیکن رازی نے کہا ہے کہ سبز درخت کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ آدمی مرکب ہے اس بدن سے جو دکھائی دیتا ہے، اور جو حیات اس کے اعضاء میں جاری و ساری ہے وہ حرارت غریزمی کا لازمہ ہے۔ غین رے یہ زے چھوٹی یہ غریزی ہوگا یا می ہوگا، غریزی کا لازمہ ہے جو تمام بدن میں جاری ہے۔ اگر حرارت اور حیات کا اس میں پہنچنا استبعاد یعنی عقل سے دور سمجھتے ہوں تو سمجھو، کیونکہ سبز درخت میں آگ کا ہونا جس سے پانی ٹپکتا ہے عجیب و غریب ہے۔ اگر جسم کے خلق کرنے کو استبعاد کرتے ہو تو تمہارے بدنوں کے خلق کرنے سے آسمانوں اور زمین کا خلق کرنا بہت بڑا کام ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ، اشارہ اس طرف ہے کہ اس کی قدرت کامل ہے۔ العلیم سے اشارہ ہے کہ اس کا علم اس میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں جو حاشیے میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مؤلف فرماتے ہیں کہ ان تمام آیتوں میں سے جو معاد کے ثبوت میں عقلی و دلیلی پر مشتمل ہے، اس سے کہ روحانی ہو یا جسمانی، یہ آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث اور بیکار خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہ آؤگے۔ یہ آیت قطع نظر اس کے کہ کلام الہی ہے اور اس میں شک نہیں ہے، یہ معاد کے ثبوت میں دلیل قاطع ہے، کیونکہ قاطع دلیلوں اور تمام ارباب عقول کے اجماع سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب اقدس الہی حکیم ہے اور فعل عبث اس سے صادر نہیں ہوتا اور اس کے تمام کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ لہٰذا آسمان و زمین اور حیوانات اور تمام مکلفین کی خلقت چاہیے کہ کسی حکمت پر مبنی ہو
تاکہ عبث و بیکار نہ ہو، اور حکمت معلوم ہے کہ اس مقدس ذات کی نفی عائد نہ ہو، کیونکہ وہ بالذات غنی اور تمام جہات سے کامل ہے، اور احتیاج لوازم مکان امکان کے سوا ہے، اور احتیاج لوازم امکان کے سوا ہے، لہذا چاہیے کہ نفع کی غرض ہو جو ان کی طرف عائد ہو۔ اگر دوسری دنیا نہ ہو اور اسی دنیا فانی پر انحصار ہو تو اس دنیا کا منافع جو قدرات جسمانی اور روحانی، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اس دنیا کا منافع جو قدرات جسمانی اور روحانی اور مصائب و امراض، فتنہ و فسادات، رنج و غم، تلف اموال، بیماری اور اولاد و احباب کی یہاں سے مٹا ہوا ہے کی وجہ اور تمام تکالیف کی زیادتی سے مخلوط ہے، لہٰذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے خلق کرے، اور یہ اس کی شبیہ ہے کہ کسی شریف و نیک اور کریم شخص کی ضیافت کرے، ایسے مکان میں جو طرح طرح کے درندوں اور موذی جانوروں، شیر، بھیڑیے، سانپ اور بھیڑ وغیرہ سے بھرا ہو۔ جب وہ اس مکان میں آئے اور اس کے سامنے طعام حاضر کیا جائے تو وہ ہر لقمہ جو وہ اٹھائے اتنے میں بھیڑ اس کے ہاتھ اور زبان پہ کانٹے اور تلوار لیے ہوئے لوگ اس کے برابر کھڑے ہوں اور ہر لمحہ اس پر حملہ کریں، اور قبل اس کے کہ جو کچھ اس کو امید ہے عمل میں آئے اس کی گردن مار دیں، تو کوئی عاقل ایسی ضیافت کو پسند نہ کرے گا اور نہ تعریف کرے گا، اس کے برخلاف اس کو مشقت و محنت کے کام کرنے کا حکم دیں، اور اس سے وعدہ کریں کہ جب ان تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کرے گا تو تجھ کو بلند مرتبوں پر فائز کریں گے اور بہت انعام و اکرام دیں گے۔ تھوڑے دن تکلیف برداشت کر، اس کے بعد بے انتہا مدت تک آرام و آسائش میں بسر کرے گا۔ اس دور کی تمام عقلاء تعریف کریں گے جبکہ تکلیف کے دن کم اور ختم ہونے والے ہوں اور راحت و نعمت کی مدت لا انتہا ہو۔ فصل نمبر 1 کا یہاں پر اختتام ہوا۔ ابھی کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 جاری ہے۔